آگے کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ کے احاطے کی مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ مصلیوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے وہ دھوپ میں نماز ادا کر رہے تھے، لیکن مجلس نے خیموں کا اہتمام کر کے اس مسئلے کی یکسوئی کی۔ انہوں نے کہا کہ نصب شدہ خیموں کو رمضان کے بعد برخاست کر دیا جائے گا، اور کہا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی مستقل جگہ کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کی 34 برسی کے سلسلے میں مجلس استقبالیہ تشکیل دی گئی ہے، جس کا پہلا اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جنرل سیکریٹری مجلس سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ 29 رمضان کو بعد نماز ظہر ختم قرآن مجید اور پھر قصید بردہ شریف منعقد ہوگا۔ عصر کے نماز کے بعد سالار ملت کی مزار پر چادر گل چڑھائی جائے گی اور دارالسلام میں افطار کا انتظام رہے گا۔ اس سلسلے میں اراکین اسمبلی اور میئر حیدرآباد کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ 23 تاریخ کو خلوت میدان میں جلسے یاد سالار ملت کا اہتمام بھی کیا جائے گا، جس کے انتظامات بھی تیزی سے جاری ہیں۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی سابق صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین اور سینئر پارلیمنٹرین کی 34 برسی رمضان کے 29 تاریخ کو دارالسلام میں مقرر ہے، اور اس سلسلے میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس نے ایک مجلس استقبالیہ کی منظوری دی ہے، جس کا آج پہلا اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ حزب سابق دارالسلام میں ظہر کے بعد ختم قرآن اور اس کے بعد قصید برد شریف کی محافل ہوں گی۔ بعد نماز عصر درگاہ حضرت محمد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ واقع آغا پورے میں مزار حضرت سالار ملت پر چادر گل پیش کی جائے گی، فاتحہ خوانی ہوگی، اور دارالسلام کے میدان میں افطار کا انتظام رہے گا۔ اور اس پروگرام میں کافی بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور 23 تاریخ کو خلوت گراؤنڈ پر جلسے یاد سالار ملت منعقد ہوگا، جس کی نگرانی صدر مجلس محترم نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ بیرون مہمان بھی جلسے کو مخاطب کریں گے۔ بہرحال برسی کے وسیع تر انتظامات کا آغاز ہو چکا ہے۔ برسی کے انتظامات کے سلسلے میں بلدی برقی آب رسانی کے عہدیداروں کا عنقریب دورہ ہوگا، جس کی راست نگرانی ماجد حسین صاحب میرا دن تک بلدیات کی ہوگی۔ ان کی نگرانی میں دارالسلام کی گراؤنڈ میں انتظامات کیے جائیں گے، اور جلسے کے دن خلوت میدان میں بھی وسیع انتظامات کیے جائیں گے۔ بہرحال اس چینل کے ذریعے محبان سالار ملت سے میں اس پروگرام میں شرکت کی خواہش کرتا ہوں۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے مرہٹواڑے کے علاقے اودگیر میں افطار پارٹی میں شرکت کی۔ مقامی ابتدائی مجلس نے اس دعوت افطار کا اہتمام کیا تھا۔ احمد پاشا قادری نے اپنے خطاب میں ماہ رمضان کی فضیلت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر عبدالکریم امجد ابوبکر سابق رکن بلدیہ حیدرآباد کے علاوہ کے ثناء اللہ خان اور ابتدائی صدر معین الدین لالا بھی موجود تھے۔ پولیس کمشنر انوراگ شرما کی جانب سے چومحلہ پیلس میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ممتاز علماء، مشائخ، قائدین اور صحافیوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ایڈیشنل کمشنر امید گارگ، جوائنٹ کمشنر مہیش بھگوت، جوائنٹ کمشنر کرائم پون کمار، ڈی سی پی ویسٹ زون اسٹیفن رویندرا اور ڈی سی پی ساؤتھ زون اکن سبروال نے انتظامات کی نگرانی کی اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ افطار کی اس دعوت میں مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، وراثت رسول خان، خطیب مکہ مسجد عبداللہ قریشی الازہری کے علاوہ سابق کمشنر پولیس اے کے خان نے بھی شرکت کی۔ سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما نے اس موقع پر مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی۔ افطار کی دعوت قبول کر کے یہاں پر بہت سارے علماء، مشائقین اور کافی شہر کے لوگ آئے ہیں۔ میں ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے یہاں آ کر ہماری ہمت افزائی کی، اور میں حیدرآباد کے عوام کو اس موقع پر رمضان کی اور آنے والی عید بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے، بازار کی رونق بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر تاریخی چار مینار، پتھر گٹی اور مدینہ بلڈنگ کے قریب و جوار کے علاقوں میں عید کی خریداری کرنے والوں کا زبردست ہجوم ہے۔
خریداری کرنے والوں میں خواتین کی اکثریت دیکھی گئی ہے۔ کوئی دکان یا ٹھیلا بنڈی ایسی نہیں چلے جہاں خریداروں کا ہجوم نہیں۔ لاڈ بازار کے علاقے میں خواتین کے لباس اور کپڑا خریدنے والے ہر دکان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے زیبائش کی اشیاء کی دکانیں بھی خریداروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں۔ خریداروں کے ہجوم سے ٹریفک پولیس کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے جیب کترے اور پاکٹ اڑانے والوں سے ہوشیار رہنے کے لیے ایسے جرائم پیشہ افراد کی تصاویر بھی چار مینار کے پاس لگا دی گئی ہیں۔ یوں تو ہر سال میں رمضان المبارک میں عطر کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے اور عید کے قریب دکانوں پر ہجوم دیکھا جاتا ہے، تاہم اس مرتبہ ابھی سے عطر کی دکانیں گاہکوں سے بھری ہوئی دیکھی جا رہی ہیں۔ پیش ہے عطر سے متعلق ایک معلوماتی رپورٹ۔ خوشبو کس کو پسند نہیں ہوتی، اس میں بھی اگر خوشبو میٹھی اور خوشگوار ہو تو اندرونی طور پر آدمی کو بحال کر دیتی ہے اور آدمی مست ہو جاتا ہے۔ خوشبو سے محظوظ ہونے کی یہ خواہش انسان کو ابتدا ہی سے رہی ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے بتایا جاتا ہے کہ انسان قریب 5000 سال سے عطر تیار کرتے ہوئے خوشبو کو محفوظ کرتا آ رہا ہے۔ نئے زمانے کی نئی ضرورتوں اور سہولتوں نے اس میں تبدیلیاں بھی لائیں، لیکن قدیم زمانے سے پرفیوم آئلز یعنی عطر کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہلکی گرمی کا استعمال کرتے ہوئے پانی میں پھولوں کی پتیوں کو ڈسٹل کرنے سے تیار کیا جاتا ہے۔ پہلے حیدرآباد میں زیادہ تر عطر قنوج سے لایا جاتا تھا، لیکن اب شہر میں بھی بڑے پیمانے پر عطر تیار کیا جانے لگا ہے۔ اس میں محنت بہت لگتی ہے اور باصلاحیت اور صبر و تحمل والا آدمی ہی عطر تیار کر سکتا ہے۔ عطر کی تیاری کے لیے 2 ہفتوں کا وقت لگ جاتا ہے۔ یوں تو آج کل کیمیاوی مادے کے استعمال کے ذریعے نقلی عطریات بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن اس کی بو دیر پا نہیں ہوتی۔ پائیدار خوشبو والے عطریات کی تیاری کے لیے ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلی عطریات کافی قیمتی ہوتے ہیں اور یہ موسم کی مناسبت سے لگائے جاتے ہیں۔ فیمس ہے عطر کے لیے۔ لکھنؤ میں جو عطر بنتے ہیں وہ سب مسالے کے رہتے ہیں، جیسا ہینا ہے، شمامہ ہے، اور جو حیدرآباد کے عطر ہے سب سینٹ ٹائپ کے رہتے ہیں، جیسا آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈیو اسپرے آتے ہیں، ایکس ہے، نیوا ہے، پاک ایوینیو ہے، ویسے عطر کا چلن زیادہ ہونے سے حیدرآباد میں سب سے زیادہ یہی چلتے ہیں اور وہ حیدرآباد میں بنتے ہیں۔ کے حساب 1 تولے کے حساب سے رہتا ہے۔ 1 تولہ جو آتا ہے 60 روپے تولے سے لے کے 5000 روپے تولے تک، 3000 روپے تولہ، 2000 روپے تولے تک چلتا ہے۔ نہیں، جنرلی ہر قسم کے انسان کی الگ الگ فطرت رہتی ہے، الگ الگ خوشبو کی ان کی چاہت رہتی ہے۔ سب سے زیادہ بکتا ہے شب ملکہ ہے، گلستان ہے، انٹیمیٹ ہے، نور ہے، جو یہاں کا بہت فیمس ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ 8 ایئرس کا شاپ ہے ہمارا۔ پہلے آتا تھا قنوج سے، اب قنوج کا اتنا ڈیمانڈ نہیں ہے، اب بمبئی حیدرآباد میں ہی بہت مال تیار ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ میں فینسی عطرز بہت چلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پھولوں کے بہت چلتے تھے، جیسا شمامہ ہے، ہینا ہے، اور گلاب، موگرا، موتیا، چمیلی۔ یہ 80 روپے تولے سے شروع ہوتا، اچھی کوالٹی کا مال۔ ویسے تو بازار میں بہت سستے بھی ہے، لیکن اچھی کوالٹی کا مال 80 روپے تولے سے 100 روپے تولہ، 140 روپے تولہ ہے، 200 روپے تولہ ہے، اور عمدہ کوالٹی میں 400 روپے تولہ، 1000 روپے تولہ ایسا بھی ہے۔ یوں تو حیدرآباد میں عطریات کو سال کے 12 مہینے پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں عطر کا کاروبار ہر موسم میں ہوتا ہے، لیکن مقدس ماہ رمضان میں یہ کاروبار کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عید کے وقت ہی نہیں بلکہ پورے ماہ رمضان میں سحر، افطار اور تراویح کے دوران مسلمانوں کی خاصی تعداد عطر کا استعمال کرتی ہے۔ عطر کو روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے، چونکہ خوشبو نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے مسلمان اسے سعادتاً بھی لگاتے ہیں۔ حیدرآباد میں اس وقت ہر بڑی عطر کی دکان پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ یا تو لوگ عید کی خریداری ابھی سے کرنا پسند کر رہے ہیں، یا پھر عطریات کے تئیں عوامی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے قریب عطر کی دکانوں پر ہجوم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔
شیخ الاسلام لائبریری اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مشیرآباد میں اسلامک بک فیئر منعقد کیا گیا۔ معتمم کتاب خانہ جامع نظامیہ شاہ محمد فصیح الدین نظامی نے افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلامی اور اردو ادب کے فروغ کے لیے بک فیئر منعقد کیا گیا ہے، جس میں 30 مضامین پر مشتمل کئی کتابیں اردو، تیلگو اور انگریزی زبان میں دستیاب ہیں۔ اس موقع پر علماء، دانشوروں اور اسکالرز کے علاوہ اہل ذوق نے شرکت کی۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ پولیس ہوم گارڈز کے افراد خاندان نے کونڈاپور میں احتجاج کیا۔ احتجاجی خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے شوہر کو مہینے میں 6 دن کی چھٹی دی جائے، اس کے علاوہ ان کے متعلقہ تبادلے ضلع کے باہر نہ کیے جائیں۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے پولیس کی ایک جیپ کار کے شیشے توڑ دیے۔ اے پی ایس پی کے آئی جی گوتم سنگھ نے احتجاجیوں کو تیقن دیا ہے کہ ریاستی وزیر داخلہ سبیتا اندا ریڈی سے بات کر کے مسئلے کی یکسوئی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر کمشنر سائبرآباد پولیس ترومل راؤ بھی موجود تھے۔ ٹی آر ایس کی جانب سے کیسرا چوراہے پر سابق رکن پارلیمان جی ونود کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جی ونود نے بتایا کہ سن 2001 کے عام انتخابات منعقد ہونے سے پہلے کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے وعدہ کیا تھا کہ کانگریس پارٹی برسر اقتدار آنے پر وہ علیحدہ ریاست تلنگانہ قائم کرے گی، لیکن آج تک اس وعدے پر عمل آوری نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کانگریس کو انتباہ دیا ہے کہ تلنگانہ کے دیرینہ مسئلے کی فوری یکسوئی کرے، ورنہ وہ نتائج کے لیے ذمہ دار ہوگی۔ پٹیگوڑا کالونی بیگم پیٹ کی رہنے والی 26 سالہ رضوانہ بیگم 16 جون سے لاپتہ ہو گئی ہیں۔ وہ بیماری کی حالت میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئی ہوئی تھیں اور واپس گھر نہیں پہنچی۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بیگم پیٹ پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ آسام میں مجلس کے ریلیف کیمپ میں مزید 8000 افراد کو طبی امداد کی تقسیم، صدر مجلس کی راست نگرانی۔ اندرا ماتا پروگرام میں حصہ لینے کے لیے 8 تا 10 اگست چیف منسٹر کا دورہ کھمم، قبائلی بچوں سے ملاقات کا پروگرام۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب سے بھی دور رہنے تلگو دیشم کا فیصلہ، صدر تلگو دیشم کی قیامگاہ پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ اور تلنگانہ نہیں دیا گیا تو ریاست میں تباہی آ جائے گی، نظام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران کے سی آر کی دھمکی۔ اس کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہی ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔